اور اس وقت آپ کال کریں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ انوائٹ کیا تھا کہ آپ آئیں، اور پھر کراچی میں جو ہوا کہ لوگوں کو تکلیف دی گئی، جو سندھ حکومت کی کاوشیں ہیں، نہیں کہتے کہ ہم نے بہت کچھ کیا لیکن میرا خیال ہے باقی سب صوبوں سے زیادہ کیا ہے۔ پیپلز بس سروس، اس کو پتھراؤ کر کے 3 بسیں توڑنا اور ایک کو جلا دینا، ہماری جو واٹر بورڈ کے باؤزرز تھے، آپ کو پتہ ہے بارشیں ہوئی، ہم نے یہ ساری نئی پروکیورمنٹ مشینری کی ہے، ان کو آگ لگا دینا، پولیس کی پریزن وین، پولیس کی ایک موبائل، پولیس کی ایک کار، اور اس کے ساتھ 5 یا 6 موٹر سائیکلز لوگوں کی، یہ جلا دینا۔ وہاں پہ بھی بس نہیں کی، پیڈسٹرین بریجز کو آگ لگانا، درختوں کی ٹہنیاں توڑ کے ان کو آگ لگانا، یہ سمجھ سے باہر تھا۔ یہ کسی سین مائنڈ یعنی کہ کام نہیں تھا، یہ انسین آدمی ہے جو ایسے کام کرتے ہیں، اور انسینٹی جو شروع ہوتی ہے وہ اوپر سے شروع ہوتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے سارا وہ کمپائل بھی کیا ہے کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں، عمران خان سے شروع ہو کے، اور جس طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کیا گیا اور چلایا گیا وہ سب نے دیکھا ہے۔ اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جہاں تک حکومت سندھ کا تعلق ہے، ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے جو بھی اس میں ملوث ہے۔ مجھ سے اکثر شاید آج بھی سوال ہو کہ جی کتنے اریسٹڈ ہیں، کتنے کیسوں میں ہیں۔ میں اس جواب یہ دیتا ہوں، جو بھی ریکوائرڈ ہوگا وہ سب اریسٹ ہوں گے، ان سب کو سزا ہوگی، اور بہت لوگ اریسٹ ہوں گے، اس لیے کہ اس میں بہت لوگ انوالوڈ تھے جنہوں نے اس صوبے کے اندر، اس شہر کے اندر اور اس ملک کے اندر افراتفری پیدا کرنے کی کوشش کی۔ میں اس سے زیادہ اس پہ نہیں بولوں گا، آپ کے کچھ سوال ہوں گے تو اس کے ضرور جواب دوں گا۔ میں آج جس چیز پہ آپ سب کو اکٹھا کیا ہے وہ ہے سینسس۔ آپ کو پتہ ہے کہ فیبرری سے یہ سینسس شروع ہوا تھا، ہمارے تحفظات فیبرری سے سینسس کے اوپر ہے۔ میں کئی بار آپ لوگوں کو، آپ دوستوں کو مدعو کر چکا ہوں، اور ہم نے اس پہ گفت و شنید کی ہے سینسس کے بارے میں، اور میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ جی یہ سینسس صحیح نہیں ہو رہا ہے، چاہے اس کو ڈیجیٹل کہیں، آٹومیٹڈ کہیں، ہر قسم کی استعمال کر رہے ہیں۔ میرے لیے وہ سینسس ٹھیک ہے جب ہر شخص کو جہاں پہ بھی ہے اس کو گنا جائے، اور مجھے تحفظات ہیں کہ آپ وہ گنتی صحیح نہیں کر رہے۔ آج میں کچھ آپ کو اور اس کے بارے میں بتانا چاہوں گا، اور یہ خاص طور پہ آج آپ کو بلانا ہے اس سارے ماحول کے باوجود اس لیے ضرورت ہے۔ ایک تو میں نے جیسے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ حکومت سندھ یہ نہیں کہ صرف اس چیز کے پیچھے پڑی اور باقی ساری چیزیں چھوڑ دی ہیں، ہم اپنی ہر ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں۔ سینسس کے اندر کل رات کو کوئی 8 ساڑھے 8 بجے ایک میٹنگ 3 بجے رکھی تھی، انہوں نے مجھے نہیں مدعو کیا تھا، چیف سیکرٹری صاحب تھے اس میں، لیکن وہ 3 بجے والی میٹنگ شروع ہوئی جا کے شام کو 7 یا 8 بجے، اور کوئی 9 بجے کے قریب مجھے فون آیا کہ جی یہ انہوں نے فیصلہ کیا، ابھی تک مبہم میں فیصلہ کلیئر نہیں ہو رہا کہ سینسس 15 مئی کو ختم ہونا تھا نا، یہ کہہ رہے تھے کہ 15 مئی کو ہر جگہ ختم سوائے پنجاب میں۔ میں نے کہا یہ کیا تک بنتی ہے، اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو میں نے پھر ان سے کہا کہ شاید تمہاری غلطی ہوئی ہے سننے میں، آپ ذرا اس کو کنفرم کریں۔ رات کو پھر چیف سیکرٹری صاحب نے کنفرم کیا، جو سینسس کمشنر ہیں ان کے ساتھ انہوں نے یہی بات کی، اور یہ جو ایکسپلینیشن تھی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں نا، اب ایسے کہ اس وجہ سے کر رہے ہیں، میں بتا دیتا ہوں کہ جی پنجاب کی گروتھ اتنی نہیں ہوئی جتنی باقیوں کی ہوئی ہے، اور یہ آپ کو یاد ہوگا میں نے غالباً 30 اپریل کو خط لکھا تھا، اور میں نے کہا تھا اگر آپ نے یہ گروتھ ریٹس پہ کھاری ایکسرسائز کرنے کی ضرورت کیا ہے، آپ بیس لائن بنائیں، بولے جی سب کو 2.5% گروتھ ہے یا 10% گروتھ ہے یا 1% گروتھ ہے، نئی سینسس آ جائے گی۔ سینسس کا مقصد ہوتا ہے کہ ہر بندے کو گننا ہے۔ میں نے کہا چلیں ابھی تو رات ہوگی، صبح اس کو دیکھتے ہیں، دوبارہ ریکنفرم کرتے ہیں، اس لیے میں نے صبح ہی بلکہ رات کو ہی میں نے کہا تھا کہ میں آج پریس کانفرنس کروں گا اگر کلیئر نہیں ہوتی ہے بات مجھ سے، اور ابھی تک کلیئر نہیں کر سکے۔ پھر میں نے احسن اقبال صاحب سے آج بات کی، ان کو میں نے اپنے خدشات بتائے۔ ان دا مین وائل جو میں نے دیکھا، میں نے فیلڈ پہ ساری سب پورے پاکستان، پورے سندھ میں، سندھ کا ہی میرے پاس، سندھ کے اندر ہر ڈسٹرکٹ میں میں نے کہا کہ جی آپ اپنا دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ
میں ٹیبل پہ چھوڑا ہوں وہ جو تصویریں مجھے دی تھیں تو وہ لا دیں, میں بتاتا ہوں. تو جی مجھے پتہ یہ چلا کہ جی کچھ ڈسٹرکٹس میں, اور میں آپ کو یہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس دکھاؤں گا ابھی, جو ان کی ٹیبلٹس ہیں اس میں میسج آ رہا ہے کن جگہوں پہ کہ جی آپ کا جو پیریڈ تھا سینسس کا وہ 1 مارچ سے لے کے 1 مارچ کو شروع ہوا, تو وہ 1 مارچ سب کی ہے. کوئی 30 اپریل بتا رہا ہے, کوئی 15 اپریل ختم ہو جائے گا, 15 اپریل بتا رہا ہے, کوئی 15 مئی بتا رہا ہے. مجھے تو شدید خدشات ہیں کہ جو ہمارے نمبر جن علاقوں میں 15, یہ سامنے آگے آپ کو دکھا بھی رہے ہیں, یہ کون سی جگہ ہے بھائی, نصیر آباد ڈسٹرکٹ کمبر شداد کوٹ. آج میں نے ان سے کہا نا انٹری دیکھو کیا ہوتی ہے. آج مئی 18 2023 ہے, آئے ہم سندھی میں بتائیں نا, یہ بلاک مارچ 1 2023 اور اپریل 15 2023 کے بیچ میں شروع ہو سکتا ہے. یعنی اپریل 15 کے بعد شاید اس کو گنا ہی نہیں گیا. اور دکھائیں, اور بھی آپ کے پاس ہوں گے, یہ سارے میرے پاس ہیں. یہ بھی اپریل, وہ 15 اپریل, یہ 30 اپریل. یہ کون سا بلاک ہے, حال پوٹا تعلقہ حیدرآباد, حسری, یہ شاید شرجیل صاحب کا ایک کانسٹیٹنسی ہوگی. ٹھیک ہے جی, یہ کون سی ہے, ایسے ہی رینڈم دکھا رہا ہوں میں آپ کو. یہ مارچ 1 سے مئی 15, یہ ٹنڈو غلام حیدر. آگے چلیں, یہ مارچ 1 سے اپریل 15 پنگریوں میں ڈسٹرکٹ بدین. یہ بلاکس ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ پورا ڈسٹرکٹ بند کر دیا ہوگا, لیکن یہ بلاکس اس وقت تک گنے گئے. اور یہ میں نے ساری چیزیں احسن اقبال صاحب کو بھیجی ہیں. یہ مارچ 1 سے اپریل 30. اب یہ کیا مذاق ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. ہمیں سلیکٹیولی کچھ بلاکس ہمارے شاید بند کر کے اور ہماری پاپولیشن کو غلط بتایا جا رہا ہے. اور اس کی پروف ابھی ایویڈنس بھی دوں گا میں نے پہلے بھی دی تھی اور ابھی بھی ایویڈنس دوں گا میں, کہ ہماری پاپولیشن ہے کیا اور ہونی کی بتا کیا رہے ہیں. ہمارے حساب سے ہماری کیلکولیشن کے مطابق کیا ہے. تو یہ چیزیں سامنے آئی. میں نے احسن اقبال صاحب کو بتایا. پہلے تو میں نے ان سے شدید احتجاج کیا کہ اگر آپ نے جاری رکھنا ہے تو پورے پاکستان میں جاری رکھیں, آپ پورے پاکستان میں بند کریں. اس سے میری ریزرویشنز ختم نہیں ہوں گی جو سینسس کی ہیں. یہ نہیں کہ اگر 5 دن ابھی اور بڑھا دیا. ابھی بڑا احسان کرتے ہیں, ہر جگہ کہتے ہیں کہ جی چیف منسٹر سندھ کے کہنے پہ ہم نے 30 اپریل سے 15 دن سندھ میں بڑھا دی تاریخ. لیکن یہ مجھے جو نظر آ رہا ہے شاید 15 دن ہر جگہ نہیں, یہ مئی 11 ایٹ رینڈم چل رہا ہے معاملہ. یہ کون سی جگہ ہے, حیدرآباد میں کوئی جگہ ہے, سجاول میں, جاتی میں. یہ پہلے جو ہے انہوں نے احسان کیا, لیکن میں کہہ رہا ہوں احسان نہیں چاہیے مجھے, برابری چاہیے. مجھے چاہیے کہ مجھے پورا گنا جائے. اور اپنا یہ میں نے ان کو بتایا کہ جی اگر آپ نے شروع کرنا ہے, بند کرنا ہے, ہر جگہ کریں, بٹ اگین یہاں سب کو ایکسٹینڈ کریں. ایکسٹینڈ کرنے سے میں پھر یہ ان کو کہا ہے کہ میری ریزرویشنز ختم نہیں ہوتی. یہ نہیں کہ آپ کہتے ہیں جی ہم نے سی ایم کے کہنے پہ یا حکومت سندھ کے کہنے پہ 5 دن بڑھا دیا, اب ہم خوش نہیں ہیں, اس لیے کہ ہمیں صحیح نہیں گن رہے ہو. میں نے پہلے بھی کہا تھا, جہاں تک مجھے, میں آبویسلی یہ چیز کیبنٹ میں لے جاؤں گا, ان سے رائے لے کے, اور پھر میں سی سی آئی میں اپنی رائے پیش کروں گا. اس صوبے کی پاپولیشن کو یہ سارا مسئلہ. اچھا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 2000 جو سندھ کی پاپولیشن انہوں نے دیا ہے, ایک جو کل ساری دی ہے 3.17% پر اینم گرو کی ہے, اس کی تو بہت گروتھ ہو گئی. ٹھیک ہے جی. اور پنجاب کی کم کی ہے, بلوچستان کی تو ہم سے بھی زیادہ کی ہے, تقریباً 10% گرو کی ہے 2017 کے مقابلے میں. تو اس لیے اب سندھ کو بند کر دیں, پنجاب کی 1.5% سے کم, اس کو چالو رکھیں. او بھائی میں پھر ان کو سمجھانے کی کوشش کی, پھر سمجھا رہا ہوں آپ کے توسط سے اگر آپ لوگ یہ کنوے کر سکیں. تو سارا مقصد ہی ہمارا یہ تھا کہ 2017 کی پاپولیشن غلط تھی. جب بیس ہی غلط ہے تو اب گروتھ جو بھی جو بلوچستان کی 10% جو گروتھ ہوئی ہے میرا خیال ہے جائز ہے. اس لیے کہ بلوچستان کو 2017 میں آپ نے صحیح نہیں گنا تھا. اب لوگوں نے انٹرسٹ لیا ہے. اب سندھ کی کوشش سے یہ چیزیں پبلک ہو رہی ہیں, روزانہ کے نمبرز آ رہے ہیں. پہلے تو جو سینسس جس دن شروع ہوا تھا اور ایک دن ختم ہوا تو اس کے 15 دن میں کہا جی یہ آپ کی پاپولیشن ہے, کرنا ہے جو کر لو. اس دفعے ہمیں وہ ایکسیس ملا جو ایکسیس ہمیں چاہیے تھا, اس طریقے سے نہیں ملا, لیکن جو لمیٹڈ ایکسیس ملا, ہمارے پاس روزانہ کے نمبر تھے, ہم روزانہ مانیٹر کر سکتے تھے. بلوچستان بھی ایسے کر رہا تھا, تو بلوچستان کی اگر انکریز ہوئی ہے تو جائز انکریز ہوئی ہے, اس لیے کہ 2017 میں انہیں غلط گنا گیا تھا. سندھ کو 2017 میں غلط گنا گیا تھا, اس وجہ سے سندھ کی پاپولیشن
زیادہ ارے اس لیے کہ ہم بیٹھ کے 2000 میں ایکسیس ہی نہیں تھا ہمارے پاس. اس وقت کم از کم یہ ڈیش بورڈ یہ بھی وہ پورا ایکسیس نہیں تھا جو مجھے چاہیے تھا. تو یہ ان کی لاجک تھی بند کرنے کی. اور میں ان کو بتاتا ہوں کہ ہماری لاجک کیا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ 2017 میں سندھ کو غلط گنا گیا تھا, اور یہی لاجک میں نے پچھلی بار بھی آپ کو بتایا تھا, کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں دی تھی, کہ یہ صرف مجھے خواب نہیں آئے, میں سوچ نہیں رہا کہ غلط ہے. 2017 میں پورے پاکستان کی پاپولیشن جو تھی 207 ملین کے قریب تھی, مجھے ایگزیکٹ نمبر یاد نہیں ہے. خیر, جو ہاؤس ہولڈ ایوریج ہاؤس ہولڈ سائز تھا پنجاب کا 6.43, یعنی ایک خاندان میں 6.43 لوگ, کے پی کے کا 7.13, بلوچستان کا 6.97 آلموسٹ 7, اسلام آباد کا 5.86, یہ 2017 کی بات کر رہا ہوں, اور سندھ کا 5.55, یعنی سب سے کم. میں نے ان سے کہا کہ بھائی صرف ایک چھوٹا سا کام کر لو, ہمیں برابری دے دو باقی سب کے ساتھ. میں نہیں کہہ رہا کہ زیادہ پاپولیشن ہے یا کم ہے, ان سارے باقی 3 صوبے اور اسلام آباد کی پاپولیشن کا ایوریج بنتا ہے 6.6. ہمارے جو نمبر آف ہاؤس ہولڈز جو اس وقت تھے 8.626 ملین, اس کو 6.6 سے ضرب دے دو, ہماری پاپولیشن بنتی ہے 56.9 ملین, 57 ملین راؤنڈ آف کر لو. جو آپ نے 47 ملین ہمیں گنا تھا وہ ایکچولی 57 ملین تھی 2017 میں, اور یہ میری ڈاکیومنٹڈ سی سی آئی میں موجود ہے یہ آرگیومنٹ. اور میں بڑا خوش ہوں کہ یہ میری آرگیومنٹ درست ثابت ہوئی آج, کہ اس وقت ہماری پاپولیشن 57 ملین تھی, آپ نے ہمیں غلط گنا تھا, اور آج بھی ہماری پاپولیشن زیادہ ہے اور آپ نے غلط گنا. اس کے پروف دیتا ہوں میں آپ کو. کل تک کے جو فگرز جو انہوں نے خود دیے, اس کے اندر پنجاب میں نمبر آف پرسنس پر فیملی 6.24, کے پی کے میں 6.92, بلوچستان میں 6.26, اسلام آباد میں 5.69, اور صوبہ سندھ میں 5.62, یعنی پھر سے سب سے کم. پنجاب میں 6.24 پرسنس پر ہاؤس ہولڈ, سندھ میں 5.62, اور ہم خوش رہے. بلوچستان کے پی کے میں 6.92, ہمارے یہاں 5.62, ہم خوش رہے. وہی فارمولا میں نے لگا دیا دوبارہ. باقی 4 جگہوں کی یعنی 3 صوبے اور اسلام آباد کا ایوریج بنتا ہے 6.28. ہمارے 10.256 ملین ہاؤس ہولڈز ہیں. ہماری پاپولیشن اس وقت 64.4 ملین ہے, اپروکسیمیٹ ہے, میں اب گنتا نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ کس طریقے سے ہم اپنے صوبے کے لوگوں کو سیٹسفائی کریں گے. 64.4 ملین ہے, اور یہ بتا رہے ہیں ہمیں 57.6 ملین کے قریب آج. تو ابھی بھی 8 ملین کے قریب پاپولیشن ہماری کم کاؤنٹڈ ہے, 7 ملین کے قریب. یہ نمبرز کے ساتھ ہے. ہم کیوں نقصان کھائیں؟ ہم نہیں ایکسیپٹ کریں گے یہ سینسس جب تک آپ ہمیں صحیح نہیں گنو گے اور ہمیں سیٹسفائی کرو. اور صرف جتنی بار ان کے لوگ آئے ملنے ہم سے, ہمارے سوالوں کے جواب نہ دے سکے اور واپس گئے. آج بھی میں نے کہا تو وہ کہنے لگے جی کہ مجھے کچھ بتانے لگے کہ جی سیٹلائٹ امیجری اور فلانا. میں نے کہا تو پھر سینسس کی ضرورت کیا تھی بھائی؟ پہلے دن سیٹلائٹ امیجری سے تم سارا سینسس کر لیتے, یہ گننے کی کیا ضرورت تھی؟ اف دس از دا رائٹ وے کہ جی آپ سیٹلائٹ سے گن سکتے ہیں سارے لوگ, او بھائی تو کر لو نا بھائی. یہ پھر کیوں اتنے 30 ارب پتہ نہیں کتنے ارب روپے خرچ کیے؟ ویسے گن لیتے نا. ہمیں گن کے سیٹسفائی کرو. اور سیٹسفیکشن میں نے پہلے کہا تھا, اب کہہ رہے کہ جی ہاؤس ہولڈ, انہوں نے کہا بلوچستان کا ایگزامپل دیا مجھے اور سندھ میں ایک آدھ جگہ کا, کہ جی سیٹلائٹ سے دیکھا گیا تو وہاں 100 مکان تھے اور آپ نے 200 کیے. فار انسٹنس میں ایسی کہہ رہا ہوں. میں نے کہا تو میں نے پہلے دن کہا تھا کہ جب مکانات کی گھر شماری ہو جائے تو آپ 1 مہینہ اس کو ویریفائی کرو پہلے, اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ پہ جاؤ. آپ نے میری بات نہیں مانی. سینسس کو آپ نے 3 مہینے کر دیا لمبا, جبکہ انیشل پلان تھا کہ اس کو مہینے میں ختم کرنا ہے. تو آپ وہ 1 مہینے اگر گھر شماری میں گزار دیتے اور ان کو ویریفائی کر لیتے تو آج یہ محبت نہ آتی. لیکن ایک بار میرے گھر شمار ہو گئے تو اس کو کاؤنٹ بھی کرنا ہے تم نے. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی 100 کرتے اس سے اوپر نہیں کروں گا. اس وقت بھی ہمارے اپنے پاس جو ایک نمبر دیتے ہیں کہ نمبر آف ہاؤس ہولڈز انیومریٹڈ اینڈ نمبر آف ہاؤس ہولڈز لسٹڈ
اگر 100 ہیں تو کئی جگہ پہ 96 ہوئے ہیں, کہیں 95 ہوئے ہیں, کہیں 90, مطلب 100 کے 100 نہیں گنے گئے. میں کیسے ایکسیپٹ کروں گا یہ چیز؟ پروف ایک اور, ہمیں آج کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کی پاپولیشن گروتھ, یہ ادھر کہیں نمبر ہے 3.17 نمبر مجھے یاد ہے, 3.17%, جو بہت زیادہ ہے بھائی. اور میں نے کہا بہت زیادہ اس لیے کہ بیس غلط ہے. اگر یہ میرے نمبرز 56.9 ملین ان 2017 اینڈ 64.4 ملین, میتھس آپ کر لیں, ہماری گروتھ ہے 2%, 3.1% نہیں ہے. آپ نے بیس غلط گنا اس لیے آپ کو غلط آ رہی ہے ساری چیزیں. 2% گروتھ ہے. اور باقی اگر میں بتا دوں آپ کو, ہاں یہ آگے نمبر میرے پاس, پنجاب کی گروتھ ہے 1.94% جو اس وقت آ رہی ہے, سندھ کی گروتھ ہے 2%, کوئی اتنا فرق نہیں ہے. کا بیس, اور میں نے اس وقت آپ کو بتایا تھا کیا تھا کو, لیکن جب 3 دن بعد میٹنگ میں انہوں نے یہاں کر دی کیونکہ وجوہات مزید کیا, اور 3 دن بعد انہوں نے یہاں کیا, جبکہ ان کے ساتھ بھی میرے خیال ہے زیادہ ہوئی تھی. اور خان کی گروتھ ہے 1.3%, 1.3%, پختونخوا 1.94%, آپ کی پنجاب ہمارے 2.02% ڈفرنس نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کی گروتھ اور میں کہہ رہا ہوں کہ 2017 کو کیا سب سے لائن ہے, اور بلوچستان کی بھی اس لیے 9.93 زیادہ نظر آ رہی ہے بیکاز 2017 میں ان کو کم گنا گیا تھا. میں بڑا کلیئرلی کہہ رہا ہوں, اور بلوچستان نے کئی فورمز پہ اس کا اظہار کیا ہے. تو یہ اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے حساب سے پورے سندھ کے ہر ڈسٹرکٹ کی وہی ایوریج نکال کے, اور تو میرے پاس نمبر نہیں ہے نا جب تک نہیں گنو گے, پاپولیشن کی ہے. میں ایک ایک کی بتاؤں گا تو بہت ٹائم لگے گا. میں ڈویژن وائز بتا دیتا ہوں. لاڑکانہ ڈویژن انہوں نے ہمیں کاؤنٹ کیا ہے 8.167 ملین پیپل. میرے حساب سے لاڑکانہ ڈویژن از 8.736 ملین پیپل. سکر ڈویژن کو انہوں نے کاؤنٹ کیا ہے 6.72 ملین, میرے حساب سے 7.4 ہے, یعنی 5-6 لاکھ کم کاؤنٹ کیے, جو بھی نمبر بنتا ہے. اگلا کون سا آتا ہے, شہید بے نظیر آباد ڈویژن 6.28 ملین, میرے حساب سے 7.1 ملین ہے. حیدرآباد ڈویژن 12.326 ملین, میرے حساب سے 14.97 ملین ہے. اور جو ہمیں کہتے ہیں نا کہ یہ پتہ نہیں کراچی کو بھی انڈر کاؤنٹ کیا انہوں نے. کراچی کی پاپولیشن, اچھا میر پور خاص پہلے آ گیا, وہ رہ گیا. میر پور خاص ڈویژن 5.14 ملین, میرے حساب سے 6.1 ملین ہے. اور کراچی انہوں نے کاؤنٹ کیا ہے 19.0 ملین, 19 ملین سمجھ لیں, اور میرے حساب سے 20.3 ملین ہے. 13 لاکھ کراچی کو بھی کم کاؤنٹ کیا ہے. کہ یہ جو تعصب پھیلانے کی کوشش کی تھی میرے لیے کئی بار, اور وہ سمجھ نہیں رہے. میں کہہ رہا ہوں بھائی کراچی کو بھی غلط کاؤنٹ کر رہے ہیں, آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے, اور بعد میں مان گئے. پورا سندھ انہوں نے ہر ڈسٹرکٹ انڈر کاؤنٹ کیا ہے, یہ ہمیں منظور نہیں ہے. ہماری پاپولیشن راؤنڈ بال پار فگر 65 ملین کے قریب آنی چاہیے. ہماری پاپولیشن 57 ملین تھی ان 2017,
65 ملین سے 1 ملین زیادہ ہو گئی تو وہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کاؤنٹنگ بالکل پرفیکٹ نہیں ہوتی، لیکن اتنا فرق نہیں ہوتا. اور یہ آپ کو میں نے پروف بھی دکھایا کہ کئی بلاکس کو انہوں نے اس وقت میں بند کر دیا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیوں ٹیبلٹس میں، یہ تو بڑا جی سائنٹیفک ہو رہی ہے، ٹیبلٹ جو ہے اوپر سے اسلام آباد سے کنٹرول ہوتے ہیں. یہی میں تو کہتا ہوں ہمیشہ، یہ اسلام آباد سے کنٹرول، وہ انیومریٹر خود نہیں چینج کرتا اس میں، یہ ادھر سے تھرو سیٹلائٹ تھرو واٹ ایور ٹیکنالوجی دے یوزنگ یہ آتی ہے اور اس کو صحیح کر دیتی. ہماری کیوں ٹیبلٹس بند ہوئی 15 اپریل کو، کوئی 30 اپریل کو، کوئی 10 مئی کو، کوئی 11 مئی کو اور کوئی 15 مئی کو، اور کچھ ابھی بھی کھلی ہیں، کچھ اس وقت بھی کھلی ہیں. دیر از اے میتھڈ ٹو دس میڈنس. یہ ہمارے ساتھ جاتی ہو رہی ہے. میں نے پرائم منسٹر کے ساتھ پہلے بھی اس کو آبجیکٹ کیا تھا، میں دوبارہ کروں گا. آج میری احسن اقبال صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے بڑی تحمل سے میری بات سنی اور انہوں نے کہا میں ایڈریس کرتا ہوں، لیکن یہ ایڈریس ایسے نہیں ہوگا میرے بھائی. ایڈریس کرنے کے لیے آپ نے ہمیں صحیح گننا پڑے گا. یہ پوائنٹ آف ویو تھا. میں چاہ رہا تھا کہ اس سارے ماحول میں یہ نہیں کہ ہم اپنی اگلی جنریشنز کی حق کے اوپر ڈاکہ ڈالنے دیں کسی کو. یہ میری ذمہ داری تھی. میں نے پہلے دن سے سینسس پہ شور مچایا. میں آپ کے دیکھ رہا تھا، آپ کے کافی آتے تھے جنگ میں، اور آپ مجھے واٹس ایپ کے ذریعے نظر آتے تھے، حافظ صاحب کے جو آتے تھے. تو یہ ہم نے ہی شور مچایا تھا کہ یہ پبلک کرو. تب 2017 میں کسی کو نہیں پتا تھا کیا ہو رہا ہے 2017 کے. اور یہی وجہ ہے کہ 2017 اور خراب تھا سینسس، اور 2017 کی انڈر کاؤنٹنگ کی وجہ سے یہ مسئلے کریٹ ہو رہے ہیں. بیس غلط ہوگا. مطلب یہ ہے نا، اس کمرے میں اس وقت 50 لوگ بیٹھے ہیں، 40 بیٹھے ہیں، چلے 40 لوگ بیٹھے ہیں، اور باہر نکل کے کہے کہ جی 30 لوگ تھے، اور کہے کہ جی جب اگلی بار میٹنگ ہوئی تھی کہ جی پچھلی دفعے سے جو ہے ڈبل لوگ آ گئے، 60 ہو گئے. تو یہ 60 نہیں آئے، 1.5 گنا زیادہ ہے. یہ صرف مقصد ہے کہ ہمیں صحیح گنو، غلط نہیں گنو. صرف ہم یہ چاہتے ہیں، کوئی فیور نہیں چاہتے. پورے پاکستان کو ایک نظر سے دیکھو. یہ جو نہیں تو پرابلم تو ہمارے پاس ہے اس وقت. ایک دو چیزیں اور میں بتا دوں آپ کو. اس وقت کشمور، گھوٹکی اینڈ شکارپور کے کئی علاقوں میں سینسس نہیں ہوا ہے. یہاں پہ لا اینڈ آرڈر پرابلم ہے، میں آپ سے ایڈمٹ کرتا ہوں. پرابلم تو ہمارے ساتھ ہے. اچھا ادھر ایک فٹ نوٹ دیتے ہیں مجھے، وہ میں نے آج احسن اقبال صاحب سے کہا، یہ کے پی کے کا جب دیتے ہیں نا، کہتے ہیں دس ڈز ناٹ انکلوڈ سنو باؤنڈ ایریاز آف کے پی کے. ایک فٹ نوٹ دیا ہوا ہے. تو میں نے کہا یار جو مئی میں اگر آپ لوگ نہیں جا سکتے ہو کسی جگہ پہ، بہت ہی معذرت سے جو کے پی کے دوست، اگر کوئی اس میں غلط بات نہیں، تو پھر تو ادھر لوگ جا ہی نہیں سکتے. نہیں یار، مئی میں بھی اگر آپ سینسس نہیں کر سکتے ہو کہ برف پڑی ہوئی ہے، تو پھر لوگ رہتے کیسے ہیں ادھر کہ آپ پتہ نہیں اس کو اوپر رکھ رہے ہو. میں کہا یہ کلوز، یہ مئی کہتے نہیں، یہ مارچ کا تھا. میں نے کہا فٹ نوٹ تو ہٹاؤ نا پھر آپ. اب مئی 15 تک اگر آپ کسی جگہ پہ قدم نہیں رکھ سکتے ہو، آپ کے لوگ نہیں جا سکتے ہیں، تو ادھر لوگ رہتے کیسے ہیں؟ بہت بڑی لاجیکل بات ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. تو خدا کے واسطے اس ملک کے مستقبل سے اس طریقے سے نہ کھیلا جائے. ہم ایک دہشت گردوں سے الگ تنگ ہیں، اور ایک اور جو ہے جو کہ لوگوں کو مارنا چاہتے ہیں. لیکن یہ ایسی قسم کی تو حرکت نہ کریں نا کہ لوگوں کو کاؤنٹ ہی نہ کریں، مطلب ان کو مردہ سمجھے. یہ میری بات. آخری چیز ایک اور، میں نے کہا تھا نا میں ہر چیز پہ نظر رکھ رہا ہوں. آخری میں ایک بات کر لوں، ایک اور شارٹ کر لوں گا، میں 1 منٹ میں بتا دوں گا آپ کو. پانی، ہمیں اپنے حصے کا پانی نہیں مل رہا. آج میری اریگیشن منسٹر سے بات ہوئی، میں انہوں نے اس کو لکھ بھی رہے ہیں. اس وقت 40% شارٹیج ہے سندھ کے اندر پانی کی، اور ہمیں پھر خطرہ ہو رہا ہے. ہم نے بہت سفر کیے پچھلے سال. سیلاب میں پانی جب زیادہ ہو جاتا ہے تو ڈوبتا سندھ ہے، اور ڈراؤٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے سندھ کو افیکٹ ہوتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو یہ جو ڈیمز بناتے ہیں نا، اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ پانی کو کنٹرول کیا جائے اور لوور رائپیرین کو پہلے پانی دیا جائے، اور اگر سیلاب آ رہا ہے تو پانی کو روکا جائے. ہمارے یہ الٹا حساب ہے، سیلاب آئے تو اس کو ڈبو لوور رائپیرین کو،
پانی کم ہو تو اس کو سٹور کرو تاکہ ہم جو بعد میں ہماری فصلیں ہو. یہ نہیں چلے گا بھائی. تو یہ بھی میں ایک چیز کرنا چاہتا ہوں کہ میں شرجیل صاحب بیٹھے, میں انہیں ریکویسٹ کروں گا کہ سوالات لے لیں. آپ سوال چاہے, میری خواہش تو یہ ہوگی کہ آپ جو میرا فوکس سینسس کا ہے اس پہ رہیں, اور باقی بھی چیز بات کرنا چاہیں تو میں حاضر ہوں. اچھا میں گزارش کروں گا مائک کوئی نہ کھولے, سب اپنا ہاتھ ریز کریں. اور کافی لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ جی صرف ایک چند جرنلسٹ کو موقع ملتا ہے, باقی کو نہیں ملتا. تو پلیز اس بار مجھے تھوڑی لبرٹی دیجیے گا کہ میں باقی دوستوں کو جن کو نہیں ملتا وہ کریں. دو صاحب. آپ وفاق میں بھی ہیں, اور اس وقت جو پرائم منسٹر ہے اس سے سب سے اچھا اس پارٹی کا, اگر دوسری پارٹی کی حکومت ہو, پرائم منسٹر ہو, اس کے تعلقات اچھے ہو. ماضی میں کبھی جتنے پرائم منسٹر ہوئے ہیں سب سے اچھے تعلقات ہوئے. اس کے باوجود آپ کی آدم شماری بھی نہیں سنی جا رہی ہے, آپ کو پانی بھی سندھ کے حصے پر نہیں مل رہا ہے. یہ کون سی قوت ہے جو سندھ کو حصہ نہیں دینا چاہتی؟ حالانکہ فیڈرل گورنمنٹ کا آپ حصہ بھی ہیں اور آپ کے تعلقات بھی بہت اچھے ہیں. آپ کا بالکل درست. میں پرائم منسٹر کو دیکھیے نہیں, اس پہ ڈائریکٹلی انہوں نے سنا ہے. میں بھی کہتا ہوں پرائم منسٹر وہ حالت نہیں کہ 3.5 سال انتظار کرتا رہا. وہ انتظار کرتا رہا مودی کی فون کا, اور میں اس مودی کا انتظار کرتا رہا فون کا. میں یہ کہوں گا, جواب یہی دے سکتا ہوں کہ بھائی کرتے ہیں. میں نے پھر بتایا کہ کوئی دیر سب میتھڈ ٹو دس میڈنس, اب اس کو ہمیں توڑنا ہے, ختم کرنا ہے. میں کسی سے نہ عمران خان سے کوئی فیور مانگتا تھا, نہ میں میاں محمد شہباز شریف سے فیور مانگوں گا. میں کہوں گا ہمیں اپنا جائزہ حصہ دیں, اور اس کے لیے ہم کوشش کرتے رہیں گے. قوتیں کون سی ہیں جو یہ کر رہی ہیں؟ میرا خیال ہے یہ سب سے زیادہ نااہلی ہے, سب سے زیادہ نااہلی ہے. اور دوسرا جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم سب صحیح کر رہے ہیں نا, کہ سیٹلائٹ امیجری صحیح ہو جائے گا اور فلانی کی صحیح ہو جائے گا, وہ اپنی دیہڑی اور اپنی تنخواہ پوری کرنے کے لیے یہ سب نفاق پیدا کر رہے ہیں. میں یہی کہوں گا. مجھے کچھ نہیں پتا. 18ویں ترمیم میں وسائل کی تقسیم نہیں ہوئی تھی. وسائل کی تقسیم ہوتی ہے نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کے حوالے سے. نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ آخری بار بھی پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے 2010 میں دیا تھا. وہ لانگ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. اس میں کریکشن آبادی کا 82% ہے اس میں تقسیم میں نا, تو وہ ایڈجسٹ ہو گا. تو آئی ڈونٹ نو, آپ کا سوال میں صحیح طریقے سے سمجھا نہیں. میرا صرف یہی ہے کہ جی کاؤنٹ کرو ہمیں صحیح طریقے سے, اسی پہ آج میں بیٹھا ہوں. ادروائز میں سمجھا نہیں کہ کوئی اور نہیں, اس کو پیچھے نہیں رکھا جائے گا, کوئی ایسا نہیں. NFC ایوارڈ ہے, اور آئین کے اندر ہے نا آرٹیکل 160 ہے جو کہ NFC ایوارڈ کہتا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے تقسیم ہونی ہے ریسورسز کی, اور اس طریقے سے ہوگا. آئین سے آپ نہیں ہوگا. میں نے تو گنتی کی ہے نا بھائی, لیکن گنتی کرنی سینسس والوں کو ہے. میں نے تو کی ہے گنتی, میری گنتی مان لو یا تو وہ نہیں مانیں گے نا. اس لیے کہ سینسس ایک فیڈرل سبجیکٹ ہے جو CCI کے اندر آتا ہے, اور طریقہ کار کا آئین کے دائرے کے اندر ہی رہنا ہے نا. اور ہم تو اپنی جو غلطیاں کی ہیں وہ بتا رہے اور ان سے کہہ رہے ہیں. باقی آپ نے کہا کہ میرا بھی اگین یہ 6.5 کروڑ کی ایک میں نے اسٹیمیٹ لگایا کہ اراؤنڈ دس بال پارک نمبر ہونا چاہیے. 8.5 کا کہیں کسی نے ذکر کر دیا ہوگا, اس کی بیسس جو بھی بیسس ہوگی وہ اپنی جگہ پہ ہو سکتی ہے. میرا بیسس یہ ہے. وحید راجپور صاحب. لیگل افغانی ہیں, وہ سینسس کے حوالے سے 1-2 جو لیگل افغانی یہاں پہ رہ رہے ہیں
उस पर बड़ा एतराज़ है कि किसको एतराज क्या एतराज है? सिंध के जो लोगों को उनको नहीं होनी चाहिए ना। अलग जो फार्म दिया गया है उसमें उनका तस्करा नहीं है, उनका जो खाना है वो नहीं है, तो इस पे क्या ये इसको रखा गया है? दूसरा जो 70 लाख आबादी आप कह रहे हैं कि सिंध की कम गिनी गई है, तो इस पे क्या आप, अगर आपने एहसन इकबाल को कहा है, इसके बाद अगर कोई इसकी तदारक नहीं होता है तो सिंध हुकूमत क्या करेगी? देखिए, सबसे पहले तो इलीगल जो भी है ना, काउंट उसको होना चाहिए, लेकिन उसको इलीगल के खाने होना चाहिए। उसके लिए हमने कहा था कि शनाख्ती, मैंने ये पूरी डिटेल आपको पहले भी बताई है कि एक स्टेप और करना चाहिए। सारे लोगों को गिनने के बाद जो भी अडल्ट पॉपुलेशन है और जो भी माइनर पॉपुलेशन है उसको रजिस्टर करना चाहिए, तब हमारे पास फाइनल नंबर आएगा। और यही एक तरीका है अलग करने का इलीगल लोगों को फ्रॉम लीगल, और इस पे काम होना चाहिए। और मैं इस पे बड़ी क्लियरली कह चुका हूँ। मैंने बताया आपको कि इसकी हर लेवल पे मैं हुकूमत सिंध की जानिब से बोल सकता हूँ। मैं यही अपनी दरख्वास्त अपनी पार्टी के सामने भी रखूँगा और पार्टी अपना फैसला करेगी कि हमें क्या करना है। अभी आप देख रहे हैं, इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं मनाजिर कराची में। एक जानिब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, दूसरी जानिब आप देख सकते हैं अरकान कौमी और सूबाई असम्बली भी गुफ्तगू कर रहे हैं कोयटा में। आपको दिखाएं कि वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि कश्मीर और घोटकी के कई इलाकों में मरदमशुमारी नहीं हुई है। मुराद अली शाह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इस मुल्क के मुस्तकबिल से ना खेला जाए, हमें अपने हिस्से का पानी नहीं मिल रहा। मुराद अली शाह की जानिब से शिकवे शिकायत किए गए हैं। सिंध में पानी की किल्लत 40% तक है। मुराद अली शाह ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा है कि सैलाब आता है तो सबसे पहले सिंध डूबता है। इस वक्त आपको हम बताएं कि कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब कोयटा में अरकान कौमी और सूबाई असम्बली भी जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं। खुश्क साली का शिकार है सिंध, जबकि मज़ीद मुराद अली शाह कहते हैं कि कराची की आबादी 1,90,00,000 गिनी गई है। मुझे बड़ी अफसोस हुआ था कि इसको एक एथनिक रंग देने की कोशिश की गई। मैंने तो अभी आपको कहा है कि कराची को भी कम गिना है, और कराची मेरा है, कराची का मेयर इसी कमरे में बैठा है, ठीक है ना? तो नहीं, आप भी हो सकते हो ना, एनी पर्सन, ठीक है, कोई भी हो सकता है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये कोशिश की गई कि कोई आपस में डिफरेंसेस पैदा की जाए। अगेन इसमें कोई फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल काबीना, और उसका कोई नहीं था। ये कुछ लोग हैं वो समझते हैं कि उनकी दिहाड़ी तभी चलेगी तब जब तक ये आपस में लड़ते रहे। वाज़ेह इशारा, मैं वाज़ेह इशारा कर देता हूँ, आपकी ब्यूरोक्रेसी के अंदर वो दिमाग ऐसे लोगों के जो ब्लॉक्ड हैं, वो अनजाने हुए ब्लॉक्ड हैं। तो आप इस वजह से, लेकिन जो आपके सवाल का जवाब है, उनसे ये बात की, जमात इस्लामी तो खुद इस मीटिंग में आई थी। हमने जमात इस्लामी को यही कहा, और मेरी तरफ से कभी किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं आया। वो ये जो इल्ज़ाम लगाते हैं उल्टा, मैं तो कहता हूँ यार मेरा काम है। मैं अभी दोबारा कहता हूँ कि सिर्फ ये चाहता हूँ कि इस पूरे सूबे में, इस पूरे मुल्क में हर एक शख्स को गिना जाए जो जहाँ है। एक बारी बात प्लीज। यहाँ से शुरू करो, एक मिनट भाई। हुआ ये वो नहीं जो वो चाहते थे। 2017 का सेंसस उस वक्त तो इलेक्शंस के मामले पे किया उन्होंने, सारा एक मसला क्रिएट किया। 2021 में जाके अप्रूव किया, ठीक है जी। और 2021 में 17 वाला सेंसस है, तो कब होना था अगला सेंसस? 2027 को। मजबूर किया गया कि 2023 को सेंसस किया जाए, इसलिए कि हमें गलत गिना गया था। इस वक्त भी हम जब कबूल नहीं करेंगे तो इस सेंसस के ऊपर एतमाद किसी का नहीं होगा, और आपको दोबारा एक प्रॉपर करना पड़ेगा। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि इसको अनाउंस किए बगैर इसी को सही करें और कन्विंस, सेटिस्फाई करें इनको। मैं नाजायज कोई डिमांड करूं
تو میری ناجائز ڈیمانڈ نہ مانے, لیکن یہ نہ کہیں کہ یار آپ کے گروتھ کے نمبر بہت زیادہ ہیں اس لیے ہم آپ کو اور نہیں گنیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ گروتھ کے نمبر کم ہے زیادہ, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہر بندہ گنو. دیٹ از ایک بجے مجھے بتا دینا یار, کوئی نہیں بتایا ہے, یہ کسی کا نہیں بتایا ہے. سب سے پہلے تو میں آئی اسٹارٹ وتھ یور لاسٹ کامنٹ. پتہ نہیں کس نے آپ سے کہا ہے, مجھے تو کسی ایک افسر کے لیے نہیں کہا گیا ہے کہ یہ کچھ کوتاہی ہے, یہ کیا ہے. اس افسر کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ذرا اے سی سے جا کے پوچھے تو صحیح نا کہ وہ کیا چیک کر سکے, اس کے ٹیبلٹ پہ کچھ بھی نہیں ہے ڈیٹیل. تو یہ پتہ نہیں یہ آپ سے کہا ہے انہوں نے کان میں آ کے, میں بہت ہی معذرت کے ساتھ, مجھ سے کسی نے نہیں کہا. دوسرا آپ نے کہا متحدہ قومی موومنٹ بہت ایکٹیو تھی, لیکن متحدہ قومی موومنٹ نے سب سے پہلے اعتراض اٹھانے شروع کیے کہ صحیح, سب سے پہلے, اس سے پہلے میں نے, سوری, میرے بعد اعتراض اٹھانے شروع کیے کہ صحیح نہیں گنتی ہو رہی. اور جب انہیں بتایا گیا کہ یہ پرابلمز ہیں دیکھو تو صحیح, تو پھر وہ انہوں نے کہا کہ جی واقعی یہ پرابلم ہے. ہاں کیا پتہ نہیں میرے اعتراض پہ اعتراض. ہاں پہلے تو یہ کہا تھا کہ آپ سب صحیح ہو رہا ہے اور آپ نے, تو یہ بہت بڑی اسٹوریاں ہو چکی ہیں اس کے اندر. اور کیا تھا, سینسس کے ادارے کی طرف سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اگر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہر چیز ہم ٹھیک کر رہے ہیں, پھر کئی بار ہم پہ یہ الزام کہ انیومریٹرز تو آپ کے ہیں. میں ابھی آپ کو دکھایا کہ یار ایک انیومریٹر کی ٹیبلٹ 15 اپریل کے بعد سے بند ہے. وہ ادھر سے اپنا بڑا کام کر رہا ہے, انٹری ڈال رہا ہے, ادھر لوڈ ہی نہیں ہو رہی ہے. پر جب کلوز ہوا نا تب پتہ چلا کہ کب تک انہوں نے ڈیٹا اٹھائی ہے. 15 اپریل کے بعد اس کی ڈیٹا نہیں اٹھائی ہے انہوں نے. یہی ظاہر ہو رہا ہے نا. کنونس کرو مجھے نا, سیٹسفائی کرو. یا بھائی میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں, میرے ساتھ 3 بار کم از کم, اف ناٹ مور, یہ آ کے اسی کمرے میں مل چکے ہیں. اور جو چیزیں میں نے ان سے کہی ہیں نا, میں نے ان سے بتایا کہ تمہاری ٹیبلٹ جیوگرافی, اور میں نے آپ سب کو بتایا تھا یہ کہ جیوگرافیکل ایریا جو دی ہوئی ہے انیومریٹر کو, جب وہ ادھر جاتا ہے تو اسے باہر کھڑا ہوتا ہے. ہاں جی یہ غلطی ہو گئی. او بھائی میں نے آپ سے کہا تھا کہ وائی ڈونٹ یو, میں نے کہ آپ ان لوگوں کو ایس ایم ایس کے ذریعے بتاتے کیوں نہیں ہے کہ آپ کی آبادی کتنی ہے آپ کے گھر کی. ہاں ہم کر سکتے ہیں, ہم کریں گے, آج تک نہیں کی. کسی جگہ پہ انہوں نے سیٹسفائی نہیں کیا. میں تو بہت ہی ہمبلی آئی ول ٹیل یو کہ اگر ہم اتنا شور نہیں مچاتے, شور مچانے کا مطلب تھا کہ ہم اتنی آنکھیں نہیں کھولتے, تو پاکستان کی آبادی تو یہ 227 ملین پہ کلوز کر چکے تھے. آج جو آبادی کتنی بن رہی ہے یار, نمبر ہے نا, نہیں سوری 245 ملین ہو گئی ہے, 245 ملین. تو یہ اپنے حساب سے تو 227 ان کے انہوں نے ہاتھ صاف کر لیے تھے. بات ختم, کھیل ختم, پیسہ ہضم. مطلب یہ پھر کوئی تھی نا, 17 اور 44 میں کتنا فرق ہے, 3, 1 اور 14 اور 17 ملین لوگ انہوں نے نہیں گنے تھے, خود مان رہے ہیں اب. نہیں تو انہوں نے تو کہا تھا نا کہ 30 اپریل کو تو سب کچھ ختم ہو گیا, اس کے بعد یہ ایڈ ہوا ہے. 30 اپریل سے بھی پہلے انہوں نے کہا تھا. تو یہ صرف چیز ہے کہ میں تو باقی صوبوں کو بھی کہوں گا, اس لیے میں نے تو کسی اور صوبے کے سربراہ یا ایون کسی منسٹر کو سینسس پہ کچھ کہتے ہوئے نہیں سنا. آپ لوگوں کے ساتھ 3 بار تو میں پچھلے 1 مہینے میں صرف سینسس پہ, باقی چیزوں پہ نہیں آتا ہوں, لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا امپورٹنٹ تو آ چکا ہوں. مجھے تو باقی صوبوں کو بھی شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ جو مائنڈ سیٹ, جو بلاک لگا ہوا ہے نا بیوروکریسی میں کہ ہم سب صحیح کر رہے ہیں, وہ کلیئر ہو رہا ہے. آج 200 انہوں نے
देखिए मैं बलूचिस्तान के लिए नहीं बोलूँगा, उसके अपने डायनामिक्स होंगे, लेकिन मैं अगर आप मुझसे पूछेंगे तो वश में पहले इन्होंने काउंट नहीं किया होगा, क्वेटा में काउंट कर सके होंगे, मैं यही जवाब दे सकता हूँ। आपने कहा असिस्टेंट कमिश्नर, यस वो सर्टिफिकेट देगा। मैं असिस्टेंट कमिश्नर इधर बुला लेता हूँ, उसे कहता हूँ अपनी टैबलेट भी ले आओ और मुझे बताओ तुम्हारा डेटा क्या है। उसको डेटा ही नहीं है। डिज़ाइन मैंने तो उसी वक्त वो खत मैं आपको शायद मैंने सर्कुलेट किया था या नहीं किया था, लिखा था कि असिस्टेंट कमिश्नर को अगर आप उसको जिम्मेदारी दे रहे हो तो उसके सारे इन्यूमरेटर्स का डेटा उसके पास आना चाहिए, ताकि अगर कोई इस वक्त मैं अगर चला जाऊं ना अपने असिस्टेंट कमिश्नर के पास कि यार मुझे नहीं गिना गया, तो ही इज नो वे ऑफ फाइंडिंग आउट। वो जाएगा अपने इन्यूमरेट, मतलब क्या जरूरत थी। तो आप कैसे एक आदमी को जिम्मेदार आप नहीं रख सकते अगर आप उसको प्रॉपर टूल्स नहीं देते हो। तो नासिर भाई मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये इन्होंने एक क्रिएट किया था, ये गफलत जो कह रहे हैं ना, उधर से हर एक आदमी को ब्लेम करने के लिए कोई बंदा चाहिए। जब हम उनसे कहते हैं कि जी आपका सिस्टम सही नहीं है, आपका इन्यूमरेट है भाई, आपका सिस्टम सही नहीं है, आपका एसी सा काम सही नहीं कर रहा। एसी को आप कुछ दोगे तो वो करेगा ना। एसी फिर से आप एसी के पास चले जाएं, आप अपना जो असिस्टेंट कमिश्नर आपके इलाके के, आप कहें यार मुझे गिना नहीं गया सही, तुम जरा अपनी टैबलेट खोल के चेक कराओ कि मैं हूं कि नहीं हूं, उसके पास नहीं है वो डेटा, तो हाउ कैन यू होल्ड हिम रिस्पॉन्सिबल। आपने वो, और यही मेरे खत जो मैंने लिखा था पहले, और इसको 2 महीने से ऊपर हो गए, जब पहली बार इनसे मिला था मैंने कहा था कि वो असिस्टेंट कमिश्नर को अपने सारे इन्यूमरेटर्स का डेटा दो, ताकि आपको ये पता नहीं होगा कि आपके इलाके का इन्यूमरेटर कौन है, लेकिन आपको अपने इलाके का असिस्टेंट कमिश्नर पता होगा। उसके पास जाके मैं कह सकूं यार मुझे नहीं गिना गया, तो वो उसी वक्त चेक करके आपको बता सके आपको गिना गया है कि नहीं गिना गया। तो यही तो मेरा प्रॉब्लम था कि आपने डेटा शेयर नहीं की, और ये थोड़ी बहुत जो डेटा शेयरिंग की जिससे आप भी मुस्तफीद हुए, ये अब शोर मचाने की वजह से हुई है। एक मिनट अरबाब टंडे साहब। बहुत कंफ्यूजिंग सवाल है, मैं गौर करना पड़ता है। लिख के दो भाई ये तो मैथ्स का प्रॉब्लम नहीं होता था, हम पढ़ते थे जब, तो a इज इक्वल टू b प्लस b इज नॉट इक्वल टू c, व्हाट इज c। समझ गया मैं सवाल। जवाब दे दूं, दोनों सवालों का जवाब दूंगा, बड़े अच्छे सवाल हैं। पहले सवाल कि आपने किया कि जी इनको खदशा क्या है, देखिए मैं दोबारा कह चुका हूं, ये खदशा है उन लोगों को समझते हैं जो कि हमें सब पता है। अच्छा फलानी की आबादी, वो उनको पहले ही पता है कि किसकी आबादी कितनी है, अब वो उससे कोई डिविएशन होती है तो उनकी अकल जो है वो कहती है कि नहीं ये दुरुस्त नहीं है, तो इट इज नथिंग एल्स, ये दिमाग का फतूर है। और एक उन्होंने सोच लिया है अपनी तरफ से, जी कराची की आबादी भी पहले से पता है उनको, और बाकी सूबे सिंध की आबादी भी पता है, पाकिस्तान की आबादी पता है, ये अब वो डिटेल में आप मेरा मकसद समझ गए होंगे मैं कहना चाहूँ। दूसरा, आप लोगों को सबको वो मैं आज से 7 साल पीछे ले जाना चाहता हूँ, अगर आपको याद हो, मुझे सब मैं बहुत गुजारा है इस वक्त। 22 अगस्त 2016 को क्या हुआ था आपको याद है इस कराची में? ARY में थे, ARY के दफ्तर में मैं पहुंचा था जब उधर तोड़ फोड़ करके सारा हो गया था। सारी रात अगले 2-3 दिन गिरफ्तारियां हुई थी। और आपको याद है मेयर का इलेक्शन किस दिन हुआ था कराची में? 25 अगस्त 2016 को, 3 दिन बाद वसीम अख्तर मेयर बने थे, हर एक आदमी जेल में था, वो आया था। हम डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, हम किसी का राइट नहीं मारेंगे। हां मैं ये कहूंगा कि जो लोग 9 मई के इस आर्सन में, इस टेररिस्ट एक्टिविटीज में
मुलव्वस थे आके सरेंडर करें, अपनी सजा भुगते, वोट का हक उनका है अपनी जगह पे अपनी, लेकिन दिस डज नॉट गिव देम अ लाइसेंस टू किल, दिस डज नॉट गिव देम अ लाइसेंस टू डू टेररिज्म। आए अपना गिरफ्तारियां पेश करें तो हम गिरफ्तार करेंगे। हम किसी सिर्फ इस वजह से कि वो हैं दो तीन एक गिरफ्तार हैं उनको लेके आएंगे हम, अगर वोट देना होगा तो, अगर वो देना चाहते हैं तो ये बड़ा क्लियर कर ले, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। हमारे हिसाब से डेमोक्रेटिक पार्टी है, हर एक को, जब मैं बता रहा हूं आपको कि 22 अगस्त से 25 अगस्त को मैंने इंश्योर किया था, सो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इंश्योर किया था कि सब लोग आए और वोट डालें, इस वक्त भी जिसको है। लेकिन ये ना समझें कि सिर्फ इस वजह से कि वो इलेक्टेड हैं तो वो बस भी जला सकते हैं, वो बाउजर भी जला सकते हैं, वो इंस्टीट्यूशंस को बुरा भला भी कह सकते हैं, एंड दे कैन गेट अवे विद इट, दे विल नॉट गेट अवे विद इट। वेरी क्लियर मैसेज यार, बाकी इसको घुमाना फिराना नहीं है भाई। इलेक्शन होगी, पीपल्स पार्टी इज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन कराची एंड आई एम श्योर अदर्स विल ज्वाइन अस, और हम अपना मेयर इलेक्ट कराएंगे। बहुत सिंपल चीज है यार। आर वी नॉट द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी? मतलब कोई इसमें एतराज करे तो क्या परेशानी है यार, जब सबसे बड़ी पार्टी है कराची शहर की, और फिर क्या, और एतराज की इतनी पार्टियां। वो भाई 2000 कौन सा था, 15 में इलेक्शन हुए थे लास्ट, 2015 में जमाते इस्लामी के कितने मेंबर थे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, आपको याद है किसी को? मेरा ख्याल है जीरो। और इस वक्त अगर उनके 48 आएंगे तो हमें तो परेशानी तो हमें होनी चाहिए यार, कि इतनी ग्रोथ कैसे हो गई, मतलब वो तो सारे साइंटिफिक फॉर्मूले खत्म हो गए। उधर हम नहीं परेशानी उनको, उधर किसी को हो रही। पीपल्स पार्टी ने काम किया है इस शहर के लिए। मैं अगर गिनाना शुरू करूंगा अपनी डेवलपमेंट के काम तो शाम हो जाएगी, हम सारी चीजें भूल जाएंगे। वी हैव वर्कड हार्ड, हम लोगों का कॉन्फिडेंस लिया है, इंच बाय इंच लिया है, और इंशाल्लाह ताला 2023 के जनरल इलेक्शंस भी आप देख लेंगे। और ये कोई नई बात नहीं है, 1970 में पीपल्स पार्टी कराची शहर की सबसे बड़ी पार्टी थी। सबसे ज्यादा वोट पीपल्स पार्टी ने 1970 के इलेक्शन में शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के लीडरशिप मिली थी, और इंशाल्लाह 2023 में सबसे ज्यादा सीटें कराची से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में पीपल्स पार्टी लेगी। तो ये सियासी बातें मेरे से ना करो। वोट का हक हर एक को है, लेकिन दहशतगर्दी का हक किसी को नहीं है। अच्छा, दोनों चीजें। पहला सवाल तो इमरान खान के बारे में था कि इमरान खान को क्यों नहीं अरेस्ट किया आपने? यार इमरान खान आए ना कराची मैं तो कह रहा हूं आए ना कराची भाई। और मैंने तो सबको कहा, मैंने तो असेंबली में कहा था कि छुप के बैठ गए, आओ ना असेंबली। कोई नहीं आ रहा यार, मैं तो तकता रह गया हूं, कुर्सी खाली कुर्सियां। तो जो आपका सवाल है कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, जो भी मुलविस रहा है, जिसने वीडियो बयान दिए हैं आपने देखी होगी, वो सारी अब तो डॉक्यूमेंटेड है। छुप के बैठे और कोई ट्वीट नहीं कर रहे। ट्वीट ये फोन किसी और के हवाले कर दिए अपने, उनको भी उन तक भी पहुंचे हैं, और हम हर एक के तक पहुंचेंगे। तो कोई ये ना समझे कि बच के निकलेगा। जिसने ये दहशतगर्दी की है शहर के अंदर, इस मुल्क के अंदर, इस सूबे के अंदर, कोई भी नहीं बचेगा। सेकेंडली, मेयर के जो स्केड्यूल दिया है इन्होंने, शेड्यूल दिया है, हमने बहुत शदीद तरीन एतराज़ किया है इलेक्शन कमीशन के साथ। इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, ये पता नहीं 5 साल मंसूबा जो बना दिया है। शायद उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है लॉज के बारे में। मेरी आज बात हुई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की कि जी आप हमारे एक वफद से, मैं कल हमारे लॉ एडवाइज़र और हमारे लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर से मैंने कहा उनको टाइम दें, वो आपसे मिले। आप ये शेड्यूल जो है ना बड़ा आसान है, इतने कोई मुसीबत की बात नहीं है। जब चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन एक दिन में होता है, स्पीकर असेंबली का इलेक्शन एक दिन में होता है, तो ये मेयर के लिए आपने 5 साल मंसूबा क्यों बनाया है?
तो मेरा ख्याल है उनको शायद समझ आ गई है ये बात, और उन्होंने पहले मुझे कहा कि मंडे को मेरे दफ्तर में मिलेगा, मंडे बहुत देर है। उन्होंने कहा मैं कल लाहौर हूँ, मैंने कहा लाहौर में टाइम दे दें, कल 12:30 चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने टाइम दिया है ताकि जो हमारा कानून है उसके मुताबिक शेड्यूल को प्रॉपर दिया जा सके, और इंशाल्लाह ताला इस सूबे में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरपर्सन्स, टाउन कमिटीज़, म्यूनिसिपल कमिटीज़ के चेयरपर्सन्स और मेट्रोपॉलिटन्स के मेयर्स की इलेक्शन बहुत जल्द हो जाएगी। मैं आपको डेट नहीं दे सकता इसलिए कि वो इलेक्शन कमीशन, मैं कभी गलत काम नहीं करता हूँ। कई लोग कहते हैं ना इलेक्शन कब होंगे, तो मैं कहता हूँ यार इलेक्शन कमीशन से पूछो, मतलब सुप्रीम कोर्ट से नहीं पूछो, उनका काम नहीं है। वो जो पंजाब के इलेक्शन नहीं हो रहे थे, मैंने कहा जो इलेक्शन कमीशन कहेगी वो होगा। अब भी इलेक्शन कमीशन के पास हम जा रहे हैं, उन्होंने जो शेड्यूल दिया है उसके अंदर बहुत खामखा बहुत लंबे टाइम दिए। एक छोटी सी बात बताता हूँ अगर वो शेड्यूल देखें जो रिजर्व सीट्स की डिटर्मिनेशन 4 जून को पूरी होती है, राइट, और कहते ओथ लेंगे वो 10 जून को, यार 6 दिन क्या करेंगे वो नहीं वो 14 वो यूनियन काउंसिल्स हैं। 4 जून को अगर आप डिटर्मिन कर लेंगे कि मुराद अली शाह जो है रिजर्व सीट पे इलेक्ट हो गया, तो मैं 6 दिन क्यों रुकूं यार, आप 5 जून को करा लें। यही उनसे मुतालबात है, 5 को करा लें, बट एट द मोस्ट चलें उनको टाइम 6 जून को करा लें, ठीक है। और उसके बाद अगर चीफ मिनिस्टर का, स्पीकर का इलेक्शन 1 दिन या 2 दिन में हो सकता है, तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन का, टाउन कमेटी के चेयरमैन का और मेट्रोपॉलिटन के मेयर का भी 1 दिन या 2 दिन में हो सकता है। नथिंग, हमारे कानून में नहीं लिखा गया कि नहीं हो सकता, ना आइन में लिखा गया है कि जी चीफ मिनिस्टर का 1 दिन में या 2 दिन में इलेक्शन। एक प्रोसीजर है ना, हमेशा हुआ है, उसी को फॉलो करें, हो सकता है, और इंशाल्लाह ताला जल्द हो जाएंगे इलेक्शंस। तो यार ये मैं शर्जील साहब जिसको कहे, मैं इनके बाद बलोच साहब लास्ट क्वेश्चन आपका। ये मुझे आवाज जी मुनव्वर देखिए दोनों सवाल आपने, पहली बात तो 2017 और 2023 में बड़ा फ़र्क था, और मैं ये कहूँगा कि हमारी कोशिशें थी जिसकी वजह से वो डेटा कम से कम मिलना तो शुरू हुआ, चाहे नंबर से मिले। हम तो और डिटेल चाह रहे थे, वो जो डिटेल हम चाह रहे थे हमें नहीं मिली, इसीलिए वो इतराज़ात है। इसी वजह से हम ज़्यादा क्लियर है। 2017 में उस वक्त भी मैं चीफ मिनिस्टर था, वो तो एक दिन उन्होंने अनाउंस किया कि इसकी पॉपुलेशन, और मैं काउंटर नहीं कर सक रहा था उस वक्त। अब तो मेरे पास डेटा है इसलिए काउंटर ज़्यादा बेहतर कर सक रहा हूँ, और जो सिस्टम ही चेंज करनी। पहले मैंने इनसे कहा था 2017 में, जो उन्होंने नहीं मानी थी बात, कि जो पर्चा आप वो मरदमशुमारी का फॉर्म था, पता नहीं नंबर अब मुझे भूल गए, वो फिल करते हैं, उसकी एक कार्बन कॉपी ख़ानदान के सरबराह को भी दे ताकि उसके पास रिकॉर्ड रहे। ये बेसिक का था, और इसकी वजह से इस दफ़े मैंने कहा कि SMS कर दे, और आसान है ये चीज़। दोनों बात नहीं मानेगी तो एतराज़ात फ़र्क किस्म के हैं, तो मकसद वही है कि बेस्ट वे, फुल प्रूफ तो कोई भी चीज़ नहीं है, इससे बेस्ट वे कि सबको सेटिस्फाई करें कि हर एक बंदे को गिना जा रहा है। दूसरा सवाल कि हम क्या करेंगे, मैं बता रहा हूँ हम क्या करेंगे फर्दर ऑन। मैं ये सारी चीज़ें जहाँ तक हुकूमत सिंध का ताल्लुक़ है वो मैं ले जाऊँगा काबीना में। काबीना से मैं अपना व्यू लूँगा कि हमारा स्टैंड क्या होना चाहिए। हुकूमत सिंध इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेती, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतखाबात में हिस्सा लेती है। वो पार्टी को फैसला करना होगा, और पार्टी फैसला करेगी कि इन सेंसस को किस तरीके से वो उसको डील करे। आई विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू आंसर दैट क्वेश्चन।
इलेक्शन कमीशन को दहशत गर्दी की, मुझे नहीं पता पंजाब की हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को पेश किया, मुझे नहीं पता उसका मकसद क्या था। इलेक्शन कमीशन को नहीं पेश करने, हमने कोर्ट को पेश करने और सज़ा दिलानी है भाई। टू डिफरेंट, आई डोंट नो कॉन्टेक्स्ट, मुझे नहीं पता कि पंजाब हुकूमत ने किस कॉन्टेक्स्ट में इलेक्शन कमीशन को शवायद जी वो पंजाब हुकूमत का है। मैं बड़ा क्लियरली बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ा क्लियर कहा था कि किसी जमात को कलअदम करार देने के लिए हम डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, हम चाहेंगे उस जमात में असला हो। आपको याद होगा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी कहती थी कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को अपने मिलिटेंट विंग को ख़त्म करना पड़ेगा, ये बहुत क्लियर है। और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने उनकी तजवीज़ को बालाखिर 22 अगस्त 2016 के बाद माना। और हम भी अभी बिलावल साहब ने भी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी यही बात कही है कि पीटीआई को डिसाइड करना होगा कि चाहे वो दहशतगर्द तंजीम है या एक सियासी जमात है, तो उनके अंदर जो दहशतगर्दी के एलिमेंट्स हैं वो हटाना पड़ेगा। मैंने उस दिन असेंबली में, आपको याद होगा कि करारदाद जो पेश की थी उसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कहा कि जी आप इमरान खान को गद्दार करार देना भी इसमें शामिल करें। मैंने रिक्वेस्ट की थी कि ये आप वापस लें। उन्होंने कहा कि जी ऐसे इस असेंबली ने अल्ताफ़ हुसैन को कहा था। मैंने कहा अल्ताफ़ हुसैन को उस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पार्लियामेंट्री लीडर ने ये करारदाद पेश की थी कि अल्ताफ़ हुसैन को गद्दार करार दें, और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि ये आ जाए वापस और ये कहेंगे तो उस वक्त हम सोचेंगे कि इसको सपोर्ट करने के। अगर पीटीआई की पार्लियामेंट्री पार्टी खुद आके कहे कि जी इमरान खान को गद्दार करार दें तो हम फिर सोचेंगे उसके बारे में। लेकिन मैं उनको मौका देने, हम और चेयरमैन साहब ने बड़ा क्लियर इससे बात की थी, तो दोनों सवालों के जवाब ये कि दहशतगर्दों को इलेक्शन कमीशन का रास्ता नहीं दिखाना है, दहशतगर्दों को जेल का रास्ता दिखाना है। काजी आसिफ साहब कंटिन्यू करता हूं। आखिरी, आप ऐसे नहीं उठ के जाए, मुझे इनके हवाले करके उठ के जाए। काजी आखिरी सवाल जी सही। ठीक है यार देखो, ये तो आइन में लिखा है ना, जो तरीक़ेकार है वो एनएफसी का काम है, एहसन इकबाल साहब का काम नहीं है कि किस तरीके से होना है। मैं एहसन इकबाल साहब का जो काम है ना, मैं बहुत ही एहतराम के साथ, वो काम है उनको जो दिया गया कि इस मुल्क की आबादी को सही तरीके से गिने। अब सही तरीके से गिने, सारा मसला ही हल हो जाएगा। क्यों किसी को ज़्यादा गिनने देते हो और किसी को कम गिनने देते हो? सबको सही गिनो। आपको इतराज़ होगा अगर आपको सही गिना जाए? किसी को इतराज़ नहीं होगा। मतलब, और इसमें इस चीज को और पेचीदा क्यों बनाना चाहते हो यार? काम है, सही गिनो, तरीके मौजूद हैं। मैं तरीका बता चुका हूं, मेरे हिसाब से जो सही, मैं हो सकता है मैं भी गलत हूं, किसी को इतना, मैंने कहा है ना, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। सबको गिनो, गिनने के बाद नादरा को ड्यूटी दो कि 3 महीने 6 महीने जितना टाइम लगे सबके शनाख्ती कार्ड बनाएं और सब माइनर्स को रजिस्टर करें। जब ये हो जाएगा नंबर सही आ जाएगा। कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उनकी जानिब से कहा गया है कि आइंदा इंतखाबात में बिलावल की क़यादत में सबसे ज़्यादा हम सीटें हासिल करेंगे। जिसने वीडियो बयान भी दिया वो भी नहीं बच पाएगा।